ضمانت جا از قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 44 اور شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ چچی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ نے جس انداز میں میری بیوی کو دھکا دیا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دیتا۔ حسینہ کو نگاہوں میں چبائے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا کہ یلدھرم کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ وحاج اپنی کرسی چھوڑے بلند آواز میں دہاڑے کہ ڈائننگ ٹیبل پر موت سا سناٹا چھا گیا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ یلدھرم چودھری نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ وہ علیحہ کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، یہ تو انہیں برداشت ہی نہیں ہونا تھا۔ بابا سائی، آپ نے خود دیکھا، علیحہ گرنے والی تھی، اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ علیحہ نے ایک طائرانہ نگاہ حسینہ پر ڈالی جو کھا جانے والی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی ہے کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھائے، پھر یہ لڑکی سب جانتے ہوئے بھی کیسے ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے حقارت آمیز نگاہ علیحہ پر ڈالی۔ اس لڑکی نے ان کا ناشتہ برباد کیا تھا۔ بابا سائی، آرام سے بھی بات کی جا سکتی تھی۔ اس نے پھر علیحہ کی سائیڈ لی۔ علیحہ نے حسینہ کو اس انداز میں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو، اب بولو۔ وحاج، اپنی زبان کو لگام دو، اب تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہمیں کس انداز میں بات کرنی ہے۔ وہ چیخ پڑے۔ انہیں وحاج پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بے عزت کرنے کی بجائے اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا بابا سائی، میں تو… اس نے بات کو سنبھالنا چاہا مگر بات تو اب بگڑ چکی تھی۔ بس وہی وحاج، تمہارا جو بھی مطلب تھا ہمیں مت بتاؤ۔ ہم نے اس لڑکی کو اس حویلی میں نوکرانی کا درجہ دیا ہے، تمہاری بیوی کا نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے گھرائے۔ نوال کو اس لڑکی کے لیے افسوس ہوا جو اتنی نفرتیں جھیل رہی تھی۔ جس لڑکی کے لیے تم ہمارے سامنے کھڑے ہو، اسے کل کو تم نے طلاق دے کر حویلی سے نکالنا بھی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور تمہارا رشتہ… وحاج نے ان کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ علیحہ، تم کمرے میں جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ علیحہ مڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پھر ڈائننگ ہال سے آوازیں آتی ہی رہی لیکن کیا کہا جا رہا تھا سمجھ نہ آئی۔ 15 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وحاج ٹرے پکڑے اندر آیا۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹی تھی کہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آج کے بعد تم ڈائننگ ہال میں نہیں جاؤ گی۔ وہ ٹرے رکھے علیحہ کے پاس بیٹھا۔ تم اب مجھ پر پابندیاں لگاؤ گے؟ یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ نہ جانے نیچے کیا بات ہوئی تھی جو وہ اتنے غصے میں تھا، تو پھر کیا ہے؟ علیحہ بازو سینے پر باندھے اس کی طرف مڑی۔ یہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں ہرٹ نہ ہو۔ تم جتنا ان کی نظروں کے سامنے رہو گی وہ اتنا تمہیں ذلیل کریں گے۔ وہ پھنس گیا تھا بیوی اور باپ کے درمیان میں۔ وہ کہتے تھے میری بات مانو اور علیحہ کہتی تھی میری بات مانو، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ ایک نہ ایک دن آپ نے مجھے طلاق ہی دینی ہے نا، پھر ان فارمیلٹیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھری پڑی تھی، شاید اس لیے کہ نیچے وحاج نے طلاق والی بات پر کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ کیا اول فول بول رہی ہو؟ وہ نیچے سے جھگڑ کر اوپر سکون کے لیے آیا تھا، لیکن علیحہ نے الگ ہی جنگ شروع کر لی تھی۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہو۔ علیحہ، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کے بابا سائی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وحاج نکاح کرو، آپ نے نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہا طلاق دو، تو آپ طلاق دے دیں گے؟ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ نہیں دوں گا۔ وحاج اٹل تھا۔ دے دیں گے آپ؟ علیحہ نے دانت پیسے۔ میں نے کہا ہے نا نہیں دوں گا، مر جاؤں گا لیکن طلاق نہیں دوں گا۔ سخت لہجے میں بولے وہ وہاں سے چلا گیا۔ علیحہ اس کی پشت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا چڑچڑا کیوں ہو رہا تھا؟ پوری حویلی سے چھپ چھپا کر انوشا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ عورتوں کو انیکسی میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انوشا ٹھہری ڈھیل۔ انیکسی کا راستہ تو صاف تھا مگر کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، اس لیے وہ بنا آواز کے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ لمبی راہداری کو پار کیے۔ آخری کمرہ زرگام دلشیر کا تھا۔ سر شکر دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ پھرتی کی رفتار سے اندر آ گئی۔ زرگام آئرن سٹینڈ کے آگے کھڑا کپڑے پریس کر رہا تھا کہ انوشا فکر مندی سے اس کی جانب لپکی۔ حد ہوتی ہے زرگام، بخار میں تپ رہے ہو اور تمہیں کپڑے پریس کرنے کی پڑی ہے؟
اس نے زرگام کے ہاتھ سے آئن لی اور اسٹینڈ پر رکھی۔ زرگام اس کی یہاں آمد پر بھौچکا کر رہ گیا۔ انوشے بی بی، آپ یہاں؟ زرگام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ یہاں آ گئی تھی، کیا اسے ڈر نہیں لگتا تھا؟ یہاں بیٹھو، کوئی کام نہیں کرو گے تم، صرف ریسٹ کرو۔ انوشے نے دہکتا ہوا بازو پکڑا اور اسے بیڈ پر بیٹھا دیا۔ آپ یہاں کیسے آئی؟ وہ گنگ تھا کہ انوشے اتنے ملازموں کے درمیان سے کیسے نکل آئی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ کیا مطلب کیسے آئی؟ ہوائی جہاز میں نہیں آئی، چل کر آئی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ آپ کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ اس کی سوئی یہیں اٹکی تھی۔ انوشے نے دیکھا، اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ ملازم بات کر رہے تھے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آئی ہوں۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گے، چلو لیٹو۔ انوشے نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ زرگام نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ انوشے پلیز آپ واپس جائیں، اگر آپ کو یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے انوشے کی فکر تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے انوشے کا کردار داغدار ہو۔ کوئی نہیں دیکھے گا، تم ریسٹ کرو، میں دروازہ لاک کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ زرگام نے اس کی کلائی پکڑتے روک لیا۔ نہیں، رہنے دیں انوشے، پلیز بات کو سمجھیں، آپ کا میرے روم میں آنا ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ چلی جائیں۔ وہ فریاد کرنے لگا، نہیں جاؤں گی میں۔ وہ اڑیل تھی، سینے پر بازو باندھے بیٹھ گئی۔ خود کو مشکل میں مت ڈالے۔ اس نے انوشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ جانتا تھا یہ قدم خطرہ ہے، لیکن انوشے سمجھتی ہی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں زرگام؟ صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہی تو آئی ہوں۔ انوشے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ آدھا گھنٹہ بی بی جی؟ اس کی آنکھیں عجیب طرز میں پھیلی۔ ایک تو تم یہ بی بی جی کرنا بند کرو۔ انوشے بولا کرو مجھے، تم سے چھوٹی ہوں میں۔ وہ بی بی جی لفظ سے چڑھتی تھی۔ انوشے پلیز جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب فکر کیوں کرتی ہیں؟ دفعتاً انوشے آگے ہوئی، اس کی پیشانی پر بکھرے بال پیچھے کیے، اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگی۔ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس نے زرگام کی زرد آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم نہ بہت مین ہو گئے ہو، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ زرگام نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تو وہ نہ روٹھے پن سے بولی، آپ کی پرواہ ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں چلی جائے، ورنہ اگر فکر نہ ہوتی تو آپ کو گھنٹے بٹھائے رکھتا۔ اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ چلی جاؤں گی میں، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تم کوئی کام نہیں کرو گے، صرف آرام کرو گے، اپنا خیال رکھو گے اور وقت پر میڈیسن لو گے۔ اسے بچوں کی طرح سمجھانے لگی۔ زرگام اس بات میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اوکے، جیسا آپ کہوگی ویسا ہی ہوگا۔ زرگام اٹھا اور انوشے کا ہاتھ پکڑے دروازے کے قریب آ گیا۔ مجھے کال کر کے اپنی کنڈیشن بتاتے رہنا۔ وہ اسے آخری تاکید کرتی باہر نکلی اور چلتی چلی گئی۔ زرگام کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ ابھی انیکسی سے نکلی ہی تھی کہ اسے سامنے سے زمان آتا ہوا دکھائی دیا، جو اسے انیکسی سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ انوشے کڑوا گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ اب وہ اس پر سوالات کی بارش کر دے گا۔ تم مردوں کے انیکسی میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کے قریب آئے وہ اس پر پھٹ پڑا۔ انوشے کا چہرہ لتھے کی مانند سفید ہوا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ زمان کی جلاد نگاہوں میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ انوشے کا دل چاہا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ لیکن چکروں میں ہو تم آج کل؟ وہ اس پر چیخا۔ انوشے نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے ایسے بات کرتا تھا جیسے اسے حکومت حاصل ہو۔ آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ انوشے نے تیوری چڑھائی۔ بالکل ویسے جیسے ایک ہونے والے شوہر کو کرنی چاہیے۔ زمان اس کے قریب ہوئے، اس کے چہرے پر پھنکارا۔ پہلے اسے شک تھا کہ انوشے ضرور کسی چکروں میں ہے، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا۔ ہٹے، راستہ دیں، مجھے جانا ہے۔ وہ جانے لگی تو زمان نے اس کی کلائی پکڑے روک لیا۔ انوشے، تم اس حویلی کی بیٹی ہو، تمہارا ایک ڈگمگاتا قدم حویلی کو داغدار کر سکتا ہے۔ وہ انوشے کو وارن کرنے لگا، جس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ انوشے کا چہرہ غصے کی حدت تک تمتمایا۔ کیا میں نے تمہیں ملازموں کے انیکسی سے نکلتے نہیں دیکھا؟ الٹا سوال ہوا۔ انوشے لب بھیجتی رہ گئی۔ کیا زمان کو ہی دیکھنا تھا؟ وہ اب اس کی جان نہیں بخشنے والا تھا۔ تمہاری حرکتیں مشکوک ہو رہی ہیں، میرا دماغ گرم کرنا بند کر دو۔ ماتھے پر بل لیے اس نے انوشے کا بازو دبوچا۔ اس رات تم چھت سے آئی تو تمہارے پیروں میں کسی کے جوگرز تھے، اور آج تم انیکسی سے نکل رہی ہو۔
अनुशे फ्रीज हो गई। उसे लगा ज़मान ने नोट नहीं किया होगा, मगर ऐसी क्या चीज़ थी जो वो नोट नहीं करता था? बताओ, किसी से मिलने गई थी? वो जाराना अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। अनुशे के होठ सिल गए। क्यों बताऊँ मैं? जिससे भी मिलने जाओ, आपको क्यों बताऊँ? वो उल्टी पड़ी, ज़मान की रगें तन गई। उसने अनुशे का बाजू खींचा और उसे अंदर ले जाने लगा। वो किसी हवा के झोंके की तरह उसके पीछे खींचती चली गई। इस कमरे से अब अगर तुमने एक भी कदम बाहर रखा ना, तो मैं तुम्हारे पाँव तोड़ दूंगा। उसने अनुशा को उसके कमरे में धक्का दिया। वो फर्श पर जा गिरी। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। बाबा को तुम्हारे सब करतूत बताता हूँ। एक आखिरी बात किए उसने दरवाज़ा ठास से बंद कर दिया। अनुशा अपना पाँव मसलती रह गई, जो मुड़ गया था। वो दोनों पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड की सरजमीन पर लैंड हो चुके थे। उसने बाबा साई से बात कर ली थी कि वो 3 दिन के लिए काम के सिलसिले में जा रहा है। उन्हें एतराज़ तो था, लेकिन ज़रियाम के इसरार पर मान गए। सिर्फ 3 दिन के लिए। स्विट्ज़रलैंड की ठंडी हवाओं के दरमियान ज़रियाम और जानान फ्लैट में दाखिल हुए। हाँ, जानान ने हैरत से चारों तरफ देखा। ये फ्लैट आम घरों जैसा नहीं था। फ्लैट न ज़्यादा बड़ा था न छोटा, अलबत्ता हॉल काफ़ी बड़ा था। कैसा लगा फ्लैट? वो भी बैग्स वगैरह साइड में रख रहा था, तुम्हारी तरह अजीब। जाना ने शरारत से मुस्कुराते हुए ज़रियाम को देखा और सोफे पर अपना पर्स रखते हुए फ्लैट का जायज़ा लेने लगी। दफतन ज़रियाम ने हल्का सा कह कहा लगाया, तुम खुद भी किसी अजूबे से कम नहीं हो। तुम अकेले रहते थे? जानान ने देखा फ्लैट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। इसलिए बेडरूम भी एक ही है। जरियाम ने उसे देखे आँख विंग की। जानान को ये चिचोरी हरकतें नहीं पसंद थी। उफ, मैं तुम्हारे बेड पर नहीं सोऊंगी। क्यों? पता नहीं कितनी लड़कियां सोई होगी। वह अपने बाल झटकती नखरे से बोली। यहाँ आते हुए उसकी ड्रेसिंग बदल गई थी। ब्लू जीन्स पर टी पिंक कलर की शर्ट पहन रखी थी। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं वन वुमन मैन हूँ। उसने चुटकी बजाते अपनी तरफ इशारा किया। तो कौन है वो वन वुमन? वो जानती थी वो अलीहा का नाम लेगा। मेरी बीवी जहानान ज़रियाम चौधरी। वो मुस्कुराकर बोला तो जहानान अपनी जगह मुंजमद हुई। फिर उसकी निगाहों से पजल होती वो उठकर घूमती हुई दीवार पर लगे एक चमकदार स्विच बोर्ड के पास पहुंची। जैसे ही उसने अपना हाथ बोर्ड की तरफ बढ़ाया, ज़रियाम ने दहाड़ जैसी आवाज़ पर ज़रियाम की दहाड़ जैसी आवाज़ पर वो घबरा गई। जानान रुक जाओ, उसे हाथ मत लगाना। जानान बुरी तरह डर कर पीछे हटी। उसका पाँव फिसला, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, ज़रियाम ने लपक कर उसे कमर से थाम लिया। जानान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मसला है ज़रियाम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सहम गई। ज़रियाम ने उसे संभाला तो वो फ़ौरन ज़रियाम की पकड़ से निकली। ये कोई आम स्विच बोर्ड नहीं है जानान, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इसमें करंट छोड़ा गया है। जानान ने हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात से उस बोर्ड को देखा। दफतन ज़रियाम मुड़ा और झुककर सोफे के नीचे छुपे एक खुफिया बटन को दबाया तो पूरे हॉल में रोशनी फैल गई। ये तुम्हारा फ्लैट है या खुफिया एजेंसी जहाँ तुमने खतरनाक चीज़ें लगा रखी है? जानान ने हंकारा भरा। ये बोर्ड सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई बाहर का बंदा घर में घुसे तो उसे सबसे पहले यही बोर्ड नज़र आता है, और जैसे ही वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है तो उससे ज़ोरदार झटका लगता है। ज़रियाम ने वजाहत दी तो जानान ने एक लंबी सांस ली। तौबा है ज़रियाम, तुम और तुम्हारे ख़तरनाक तरीके। जानान ने झरझरी ली, फिर ज़रियाम के साथ पूरा फ्लैट विज़िट करने लगी। कमरे में खड़े हरमान ने दूसरी तरफ कमरे में खड़े हरमान ने ज़बरदस्ती बेड पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, मगर अरमान उसे लेटने ही नहीं दे रहा था। बेडरूम की फिज़ा कहकहों से भरी हुई थी। मायसा बेड की पुष्ट से टेक लगाए, हाथ में किताब पकड़े, अपनी ज़िंदगी के इन 2 अहम तरीन मर्दों की लड़ाई से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। बाबा, मैंने कहा ना, आप इधर नहीं सोएंगे। ये मेरा और मम्मा का रूम है। आप अपने रूम में जाएं। अरमान ने अपने नन्हे हाथ अरमान के सीने पर रखकर उसे पीछे ढकेलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अरमान का इरादा आज यहीं सोने का था। कैसी औलाद मिली है, अपने ही बाप को कमरे से निकाल रहा है। उसने मायसा को देखे कहा, जो उन दोनों को देखे मुस्कुरा रही थी। आप पर ही गया है आपका ज़िद्दी बेटा। फट जवाब आया। मम्मा मेरी है, आप कहीं और सो जाओ। सो जाकर सोए, यहाँ जगह नहीं है।
ارمان نے شرارت سے ارمان کو کمر سے پکڑا اور ہوا میں اچھالا، جس پر ارمان نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا، جگہ نہیں ہے، ابھی بناتے ہیں جگہ۔ ارمان اسے گدگدی کرنے لگا۔ نہیں بابا، چھوڑے، مما بچائے۔ ارمان ہنستے ہنستے دوہرا ہو رہا تھا، لیکن اپنی ضد پر قائم تھا۔ مائسہ نے کتاب سائیڈ پر رکھی اور شرارت سے ارمان کا ساتھ دیا۔ ارمان بیٹا، بابا کو سونے دو نا، دیکھو بیچارے کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ارمان نے فوراً مظلومانہ چہرہ بنایا۔ دیکھو ارمان، تمہاری مما کو مجھ پر ترس آ رہا ہے، مگر تم ہو کہ مما آپ ان کی سائیڈ مت لیں۔ ارمان نے ارمان کی گود سے نکل کر دوبارہ بیڈ کے بیچ میں جگہ بنائی۔ آپ روزانہ بابا کے ساتھ ہوتی ہیں، مجھے تو ٹائم ہی نہیں دیتی، منہ بسور کر شکایت کر رہا تھا۔ سب پتہ ہے مجھے، آپ مجھے سلا کر بابا کے روم میں چلی جاتی ہیں ان کے ساتھ سونے۔ ارمان اور مائسہ کا تو باقاعدہ منہ ہی کھل گیا۔ آپ آج پوری رات میرے ساتھ سوئیں گی، بابا کو ان کے روم میں بھیج دیں۔ ارمان، بری بات بیٹا، بابا ہیں آپ کے، وہ آپ کے ساتھ ہی سوئیں گے۔ وہ میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ سوتے ہیں۔ میرے پاس ایک ہی مما ہے، وہ بھی بابا نے لے لی۔ وہ ناراض سا ہوا۔ میرے پاس بھی ایک ہی بیوی ہے، میں تو آج یہیں سوؤں گا۔ وہ چوڑا ہوتا لیٹ گیا کہ ارمان نے ان کے درمیان قبضہ کیا۔ پھر میں درمیان میں سوؤں گا، آپ کو مما ساتھ نہیں سونے دوں گا۔ بیٹا تو سو ایک بار، پھر تجھے دیکھ لوں گا میں۔ ارمان نے بیڈ پر لیٹے ارمان کو اپنی بازو کے گھیرے میں لیے دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ ارمان نے مائسہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور ارمان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مائسہ نے ان دونوں کے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور ارمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ارمان نے اوپر سے مائسہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو ارمان نے فوراً اپنا چھوٹا سا ہاتھ دیوار بن کر بیچ میں کھڑا کر دیا۔ بابا، کنٹرول یور ہینڈز۔ اس نے اپنے بابا کو آنکھیں دکھائی اور مائسہ کے ساتھ چپک گیا۔ میں مما کے ساتھ سوؤں گا اور آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ ارمان نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بے بسی سے مائسہ کو دیکھا، جو تکیے پر سر رکھے اس صورتحال سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارمان، اٹس ناٹ فیئر، یہ میری بیوی ہے اور مجھے اپنی ہی بیوی کے پاس سونے کی اجازت نہیں۔ ارمان نے بڑی سنجیدگی سے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ مما میری ہے، آپ بس دور سے دیکھیں۔ سیکیورٹی سخت تھی، بس دیکھنے کی اجازت ملی۔ مائسہ نے ہنستے ہوئے ارمان کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ مائسہ، کل سے اسے الگ کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں ہم، وہ ارمان کو چڑھانے کے لیے بولا۔ ارمان نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارمان نے ہار ماننے والے انداز میں ہاتھ اوپر کر لیے۔ آج تم جیت گئے، لیکن یاد رکھنا ایک دن تم سو جاؤ گے اور پھر مما صرف میری ہوگی۔ میں سو کر بھی آپ پر نظر رکھوں گا بابا۔ کمرہ ایک بار پھر ارمان کے قہقہے اور مائسہ کی دھیمی ہنسی سے گونج اٹھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ ارمان کی آنکھیں اب بوجھل ہو چکی تھیں، وہ اس کی معصومانہ شرارتیں خواب کی وادیوں میں گم ہونے لگی تھیں۔ ارمان نے بڑی خاموشی سے اسے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا رقیب اب گہری نیند میں جا چکا ہے۔ لو جی مائسہ، تمہارا سیکیورٹی گارڈ تو ڈیوٹی چھوڑ کر سو گیا، ارمان نے طبی آواز میں کہتے مائسہ کی طرف رخ کیا۔ مائسہ نے مسکراتے ہوئے ارمان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارمان نے آہستہ سے ارمان کا ہاتھ مائسہ کے گلے سے ہٹایا اور اسے درمیان سے تھوڑا سائیڈ پر کیا تاکہ وہ مائسہ کے قریب ہو سکے۔ رات کا وقت تھا۔ حسینہ ہال میں کھڑی تھی، آنکھوں میں انتقام کی ایک سرد لہر لیے۔ اس کے ذہن کی کسی تاریک گوشے میں کوئی گہری سازش بن رہی تھی۔ ہال کی خاموشی میں اس کی اپنی ہی آواز بازگشت بن کر ابھری، علیحا، صرف تمہاری وجہ سے آج وحاج نے مجھ پر زبان چلائی۔ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اس نے اپنی چچی کی تذلیل کی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لیں، چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ اگر میں اس وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دوں تو پھر نہ ہی کوئی میری راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ وہ بھی اسی منصوبے کے تانے بانے بن رہی تھی کہ ملازمہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی وہاں آئی۔ بیگم صاحبہ، وحاج صاحب ڈیرے پر چلے گئے ہیں، کچھ دیر تک وہیں رہیں گے، ملازمہ نے سر جھکا کر اطلاع دی۔ حسینہ کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس نے ملازمہ کو قریب بلایا اور دبی مگر سخت آواز میں حکم دیا،
ابھی کے ابھی علیحہ کے کمرے میں جاؤ اور اس سے کہو کہ وہاج بیک سائڈ ایریا پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کہنا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فوراً پہنچے۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے اوپر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد علیحہ، جس کے چہرے پر حیرت تھی، اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ سمجھ نہ پائی کہ وہاج نے اسے بیک ایریا میں کیوں بلایا ہے۔ حسینہ کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ بیک سائڈ پر ایک بڑا سا زنگ آلود لوڈر ٹرک کھڑا تھا۔ علیحہ نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر وہاج کہیں نظر نہ آیا۔ وہاج نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس نے خود سے سوال کیا۔ تجسس کے عالم میں اس نے ٹرک کے پیچھے حصے کا بھاری دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی سرپرائز ہو۔ ابھی وہ جھکی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے زوردار دھکا دیا۔ آہ! وہ کر رہی اور ٹرک کے اندھیرے میں جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، بھاری آہنی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا گیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی گئی۔ کھولو، کوئی ہے! اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہاج، آپ کہاں ہیں؟ یہاں بہت اندھیرا ہے۔ علیحہ نے اندر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز ٹرک کے لوہے سے ٹکرا کر اندر ہی دب رہی تھی۔ پھر اچانک وہاں حسینہ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ اس نے ٹرک کے ڈرائیور کو، جو پہلے ہی وہاں موجود تھا، اشارہ کیا۔ اسے کسی ایسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دو جہاں سے اس کا نام و نشان بھی نہ ملے۔ یاد رہے، واپسی کا راستہ اسے کبھی معلوم نہ ہو پائے۔ ڈرائیور نے گردن ہلائی اور ٹرک اسٹارٹ کر دیا۔ جیسے ہی ٹرک حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکلا، حسینہ نے اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالا اور بڑبڑائی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب دیکھتی ہوں وہاج کس کے لیے مجھ سے لڑتا ہے۔ وہ ہذیانی سا ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اس بار وہ بہت خطرناک معلوم ہو رہی تھی۔